الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ ذرا اس عصا کو زمین پر تو ڈالو۔ حضرت نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ ایک خوفناک سانپ بن کر لہرانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر پیٹھ موڑ لی اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ خدا نے فرمایا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، یہ پھر وہی عصا بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک معجزہ عطا فرما کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب فرعون کی طرف جاؤ اور اسے ڈراؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ کفر طغیانی کو چھوڑ دے، اور اگر وہ معجزہ طلب کرے تو یہ عصا ڈال کر اسے دکھاؤ۔ سبق: انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں، اور وہ ایسے ایسے کام کر دکھاتے ہیں جو دوسرے ہرگز نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شرف نبوت سے مشرف ہو کر جب فرعون کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کہ اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں اور حق و صداقت کا علم بردار ہوں، دعویٰ خدائی کو چھوڑ اور ایک اللہ کا پرستار بن۔ فرعون نے کہا، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو لو دیکھو۔ آپ نے عصا مبارک زمین پر ڈال دیا۔ جب آپ نے وہ عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، زرد رنگ، منہ کھولے ہوئے، زمین سے 1 میل اونچا، اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اور ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا اور ایک قصر شاہی کی دیوار پر۔ پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون اپنے تخت سے کود کر بھاگا اور لوگوں کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ ہزاروں آدمی کچل کر مر گئے۔ فرعون گھر میں جا کر چیخنے لگا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا تو وہ مثل سابق عصا تھا اور فرعون کی جان میں جان آئی۔ سبق: پیغمبر بڑی شان و شوکت اور عظیم طاقت کا مالک ہوتا ہے، اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا فرعون کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہوا اور وہ بڑا گھبرا گیا۔ فرعون کے درباری فرعون سے کہنے لگے کہ موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ آیا ہے، اب تم بھی اپنی ساری مملکت سے جادوگروں کو جمع کرو اور ان کو موسیٰ کے مقابلہ میں لاؤ۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آدمی ساری مملکت میں بھیج دیے اور وہ ہر مقام سے جادوگروں کو جمع کر کے لے آیا۔ جب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا چیلنج دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چیلنج قبول کر لیا۔ فرعون نے پوچھا، دن کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے میلے کا دن مقرر کرتا ہوں۔ یہ فرعونیوں کا ایک ایسا دن تھا جس دن وہ زینتیں کر کر کے دور دور سے جمع ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن اس لیے مقرر فرمایا کہ یہ روز ان کی غایت شوکت کا دن تھا۔ اس دن کو مقرر کرنا سب لوگوں پر حق واضح کر دینے کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو ہزاروں جادوگر مقام مقرر پر پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ ہزارہا کے اس اجتماع میں ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں۔ جب ڈالیں تو وہ سب کے سب سانپ بن گئیں اور دوڑنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میلوں کے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا ڈال دیا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا
اور جادوگروں کی تمام سحر کاریوں کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔ تمام رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے جمع کی تھیں اور جو سانپ بن کر پھر رہی تھیں اور جو 300 اونٹ کا بوجھ تھیں، سب کا خاتمہ کر دیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح وہ پھر عصا بن گیا اور اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں ہیں اور قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر آسمانی ہے۔ یہ بات سمجھ کر وہ سب کے سب آمنا برب العالمین کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ سبق: ساری خدائی ایک طرف، فضل الہی ایک طرف کے مصداق ساری دنیا مقابلہ کو آ جائے، مگر فتح و نصرت اسی طرف ہوگی جس طرف تائید حق ہوگی اور باطل کو کبھی فروغ نہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔